کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکال لیں، یعنی وہ ٹھیک کافروں میں بھی نہیں بننا چاہتے، ایمان والوں میں بھی نہیں آنا چاہتے، بیچ کا ایک راستہ دیکھنا چاہتے ہیں سیکولرزم کا، جس میں ان کے اوپر کوئی بلیم نہ ہو. یعنی سیدھے سے یوں سمجھ لیں منافقت ہے، اور سیاسی زبان میں کہیں تو کانگریس ہے. یعنی ان کو چاہیے درمیان میں، وہ کھل کر کے کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہتے. تو یہ اللہ رب العزت یہاں یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، حقیقت میں تو یہی بڑے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں، کیونکہ یہ گمراہ کرتے ہیں اچھے لوگوں کو، ان کے جال میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. بھولے بھالے لوگ ان کو اپنا سمجھتے ہیں جبکہ یہ آپ کے نہیں ہوتے، اور دوسری جماعت والوں میں بھی کچھ بھولے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں جبکہ یہ ان کے بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو درمیانی راستہ نکالتے ہیں یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب رکھا ہے. یہ آیتیں گزر چکی تھی کہ جو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے آخری تفسیر کی گفتگو میں آپ سے یہ کہا تھا، جو ہیں آپ وہ پورے بن جاؤ، جو آپ ہیں اندر سے وہ پورے بن جاؤ. شرمانا، جھجکنا، کسی سے خوف کھانا چھوڑ دو. اگر اندر سے کوئی کافر ہے تو پورا اوپر سے بھی کافر ہو کر کے دکھائے. اگر کوئی اندر سے ایمان رکھتا ہے، اسلام سے محبت رکھتا ہے تو پورا مسلمان بن کے دکھائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اندر سے ایمان رکھتے ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اوپر تھوڑا سا ہمیں الگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں. ان کو بھی خوش کرنا رہتا ہے اور ہمارے اللہ کو بھی خوش کرنا رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر آپ سب سے میری یہی نصیحت رہے گی کہ جو اس طرح کی کوششیں کرتا ہے وہ ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہے. کیونکہ دنیا جس چہرے سے آپ کو جانتی ہے، ان کے سامنے ہزار آپ سیکولر بن لیں، آپ مسلمان ہی رہیں گے، مسلمان ہی ہیں آپ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کچھ بیچارے سیاسی لوگ مسجد نہیں آتے تھے زندگی بھر، مسلمان تھے، صرف اس لیے کہ دوسروں کا دل رکھنا ہے. لیکن جب وقت فساد آیا تو ان کی یہ تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، ان کے گھر کو بھی پھونک دیا، جلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ تھا تو مسلمان، اگرچہ نمازوں کے لیے نہیں جاتا تھا، کچھ مشرکین کا دل رکھنے کے لیے وہ پوجا بھی کرتا تھا، لیکن وہ سب انہوں نے خیال میں نہیں رکھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیز تم اختیار کرتے ہو پورا اختیار کر لو، پورے کے پورے اس چیز میں اتر جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے. آج جو آیتیں اب میں نے جو تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، اس کے سب رسولوں پر، اور اس کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کیا ایمان کے معاملے میں، ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا. دیکھیں ایمان ہم کو سارے نبیوں پر لانا ہے. ہم کسی ایک بھی نبی کا انکار نہیں کر سکتے. اب آپ کو میں بتاؤں، کوئی اگر مسلمان ایسا ہے وہ کہتا ہے میں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن مجھے عیسیٰ سے کیا غرض، معاذ اللہ رب العالمین. اگر کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ہمارے نبی تھے بھی نہیں، پچھلے زمانے کے نبی تھے، میں تو رسول پاک کو پورا مانتا ہوں، تو 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے اور قرآن پاک میں جتنے نبیوں کا اور احادیث میں جتنے نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ آیا، ان پر ایمان لانا تمہیں ضروری ہے. ایک بھی نبی کا انکار کرو گے
تو وجہ کیا رزلٹ کیا بنتا ہے معلوم ہے؟ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا کہ تم نے خود اپنے نبی کا انکار کیا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، کیونکہ عیسیٰ کون تھے یہ ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی نبوت کا اگر تم نے انکار کیا تو گویا کہ تم نے اپنے رسول کا انکار کیا. ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے. یہ رد میں آئی ہے آیت، یہ آیت جو آئی ہے، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، توجہ. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق نہیں کرتے مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں ایک نبی کو چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. تب رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا کرے گا، پورا کا پورا اجر عطا کرے گا. اس اجر کے مستحق اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. عیسائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن فرق ہے سب میں. یہودی جو ہے جتنے نبی آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً نبیوں پر ان کا اتفاق ہے. عیسائی جو ہے کرسچن، یہ بھی تقریباً سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے. یہودی بعض نبیوں کو اس طور پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہمارے مسیحا تھے، لیکن بعض نبیوں کے بارے میں وہ بہت گمراہی کے عقیدے رکھتے ہیں، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی انہوں نے زنا کی تہمت لگائی. اسحاق علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ سے لڑ لیتے تھے، کبھی وہ اللہ کو گراتے تھے، کبھی اللہ ان کو گراتا تھا، معاذ اللہ. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. تو نبیوں پر ایمان لانے میں یہ آدھے آدھے ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے. کون؟ یہودی. عیسائیوں کا بھی حال ان سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کے تقریباً نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن بعض نبیوں کا یہ بھی انکار کرتے ہیں. کیسے؟ یہ تو سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے سارے نبیوں پر ایمان جو برابر رکھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سب پر جو ایمان رکھتا ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرما رہا ہے ان کو پورا کا پورا اجر میں عطا کروں گا. اب مجھے بتاؤ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو مسلمان، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کبھی کسی نبی کا انکار کیا؟ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا. اب اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کبھی بھی فرق نہ کریں. یہ رد میں آئی ہے آیت ان لوگوں کے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کی صفات بھی بیان کی گئی، ان کی تعریف میں ساری چیزیں بیان ہیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے. عیسائی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تمام بشارتیں اس میں دی گئی ہیں. ان دونوں سے آپ پکڑ کر کے پوچھو وہ نبی کہاں ہے، کب آئے گا؟ وہ نبی کہاں ہے؟ یہودیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے، آخر وہ کون ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر تمہارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے. عیسائیوں سے پوچھو جس نبی کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے اپنی کتابوں میں، وہ کون ہے وہ نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر نہیں مانتے تم کہ وہ بشارت جن کی دے کر کے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میاں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نبی اب تک کیوں نہیں آیا؟
یہودیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں آیا۔ 2000 سال ہو گئے۔ یہودی آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے، وہ کب آئے گا؟ اگر عیسائی بھی یہ جواب دیں، ان سے بھی میرا یہی سوال ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ آیت اسی لیے آئی ہے کہ یہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں جو ان کی طبیعت میں ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یہاں سے میں ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں، کیا بولتے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھا ہے۔ کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے، بہت اچھے مولانا ہیں۔ دھوکے کے خلاف بولیے آپ، بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے شرابیوں کے خلاف بولا، بہت اچھا بولتے مولانا، اس لیے کہ شراب بندی ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگڑے، ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے ایک دن انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ سود کھاتے ہو آپ، بہت برا مولانا ہے۔ تو گویا کہ تم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ جو تمہارے زخموں پر انگلی رکھے تو اس کو تم خراب کہو۔ یہودیوں کی یہی طبیعت تھی اور آج بھی یہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، 30 یا 33 سال کی عمر کے۔ بادشاہ نے ایک بار شادی کی، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسی بیوی کی بہن سے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا، یعنی 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں سگی بہنیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، قانون اس کا ہے، تم بندے ہو، سب کے لیے ہے یہ شریعت۔ اس نے دھمکیاں دی، کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے خلاف مت کہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، آپ کا سر مبارک الگ کر دیا، جسم الگ کر دیا، کاٹ دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی۔ نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے، ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے۔ کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو۔ اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے۔ جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا، عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا،
پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی طاری ہو گئی، جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا۔ دھسا دیا گیا۔ وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی، اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے۔ آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے، تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں، مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں، تمہیں معلوم ہے عقل ہے اتنی، ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر۔ اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلاکیج ہے، دوڑے دوڑے بھاگتے ہو، کیا علاج کروں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو بدلے میں یوں کہہ دے ڈاکٹر تیری ہر نس کو میں پھاڑ دوں گا، تو نے بولا کیسے مجھے؟ میرے بلاکیج ہے؟ نہیں، وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر بیماری ہے تو تم مان لیتے ہو، ایکسپٹ کرتے ہو۔ یہی بات ایک عالم دین اور ایک خطیب شرع سے بھی تمہیں اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے کہ اگر موجودہ خرابیوں اور برائیوں پر وہ تنبیہ کرے، کوشش یہ کریں کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ قوم کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، کیا کہہ کر کے نیت کرتے ہیں معلوم نہیں۔ نماز میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے اس امام کے مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف نماز میں پیچھے ہے یا پھر پوری زندگی اس کے پیچھے پڑنا ہے؟ میرے عزیزو، داعیان دین اور داعیان حق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے پورے پڑ جاؤ کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور دین حق کو لے کر تمہارے درمیان آئے، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کے جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے جو سلوک کیا، وہ سلوک آپ نائبان رسول کے ساتھ نہ کریں۔ یہودیوں کو جو باتیں اچھی لگتی تھی وہ لے لیتے تھے، اور جو ناپسند ہوتی تو نبیوں کا ہی قتل کر دیتے تھے۔ 1 2 نہیں، ہزاروں نبیوں، 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے انہوں نے، تقریباً 10,000 نبیوں کا۔ قرآن میں کئی جگہ پر آیت آئی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ نبیوں کا کام یہ اتنا ہی ہوتا کہ ان کی برائیاں بتا دیتے تھے، یہ غلط ہے۔ تو یہاں آج امت کو بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر تمہاری برائیاں کوئی بتائے تو یہودیوں کی طرح ان کے جان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بلکہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر کے لائے عمل تیار کریں۔ اب آگے کی آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول، یہ اہل کتاب آپ سے کہیں گے، آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں ایسا ہوا بھی تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں آئی اور کہنے لگے ہمارے سامنے اترنا چاہیے کتاب، آپ پر آ رہی ہے وہی۔ اچھا وہی کیسے آتی تھی یہ بھی میں بتاؤں، یہ قرآن کی جو آیتیں آتی تھی کس انداز سے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
اچانک جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈیوں کے زمانے میں پیشانی سے بہت تیز پسینہ بہنے لگ جاتا تھا، سخت ٹھنڈیاں ہی کیوں نہ ہوں، موٹے موٹے پسینے کی بوندیں گرنے لگتی تھیں۔ صحابہ سمجھتے کہ وہی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بخاری شریف کی شروعات میں کتاب بدء الوحی میں ہے کہ گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس اس کو کہا گیا ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی آواز آتی اور قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوتی تھی۔ کبھی جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کے بیان کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اکثر حضرت جبرائیل امین ان کی شکل میں بارگاہ رسول میں آتے تھے، کبھی ظاہری شکل میں آتے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتے اور اتار رہے ہوتے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری جا رہی ہوتی تھی۔ اب یہ وہی اترنے کا انداز معلوم تو ہوتا، لیکن اترتا ہوا کوئی دیکھتا نہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہ یہودی اور عیسائی آئے اور کہے ایک کتاب ایسے اترنا چاہیے، وہ دکھنا چاہیے ہمیں کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھائیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے اس سے بھی بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے بھی بڑا سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کیے تھے؟ وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی، یہاں پر بھی ہے فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، کیا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہودیوں نے، اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر کے ایمان لائیں گے۔ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، قرآن میں ہے، وہ ضد کر کے بیٹھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دکھے گا نہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اس طرح کا سوال کرنے پر اچانک ایک بجلی چمکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا، اتنا کہ اب گرے گا تب گرے گا۔ خوف کے مارے وہ پورے دہل گئے۔ سوال کیا کیا تھا؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو سامنے نہیں دکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی، کڑک بھیجی، بہت خطرناک قسم کی کڑک، بجلی کی چمک، اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آ گیا، سروں پر آ گیا، اللہ نے روک لیا۔ اب پھر وہ ایسی ضدی قوم تھی، ان کو اوپر سے آسمان یہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا، اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے بجلی نے کڑک لیا، یہ کڑک آ کر کے انہیں گھیر لی، تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ اب یہاں سے سنیے میرے عزیزوں، نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، توجہ ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، سب کو معلوم ہے۔ نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ؟ نبی کا۔ نبی کو معجزہ بھی ملا ہے، طاقت بھی ملی ہے، اور ان کی شان محبوبی بھی ہے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تم ایمان لے آؤ، نہیں دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوائے، وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے، وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں گزر جانے کے بعد للو پچھو پیر صاحب آئے،
اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے. مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں. کون سا پیر ہے وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے؟ یا پھر مرشد جسے کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن پڑھو. اس طرح کی ایسی باتیں نہ مارو، ہواؤں میں نہ پھینکو. وہ مریدین بھی ویسی ہیں، پیر بھی ویسا ہی ہے. اس نے کیا دکھایا، انہوں نے کیا دیکھا، پتہ ہی نہیں ان کو. میں نے سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب ہیں وہ بھیجے میں اللہ دکھاتے ہیں. بکرا کاٹتے ہیں، بکرے کا سر پھوڑ کر کے اس کا بھیجا نکال کر کے اس میں رکھتے ہیں. واللہ عالم، یہ بھیجے کا تصور کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں جب دکھانا ہی ہے تو بھیجے میں ہی کیوں، انڈے میں کیوں نہیں دکھتا؟ گردے کلیجے میں کیوں نہیں دکھواتے؟ میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو بھیجا پسند ہوگا. جتنے مرید دیکھیں گے اتنے بھیجے آئیں گے. کیا تماشا ہے، دین کو تماشا بنا کر رکھا ہے. اے غیور مسلمانوں، اپنی عقل کا استعمال کرو. یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، ایک جگہ نہیں، یہ آیت 2 جگہ آئی ہے. 2 جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو. ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی قوم کو نہیں دکھائے. نہیں، اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے. اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں. خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا. ہاں، وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے. پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں. صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا. یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے. وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں. لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا ہے. خصوصی طاقت و قوت دی تب دیدار کرایا. ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر. صحابہ کی 2 جماعتیں. بعض صحابہ کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا. یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتی. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں. سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے. تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضور سے، اس لیے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں. اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، حضور سے نہیں سنا انہوں نے. قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. حضور جو معراج میں گئے تھے اس وقت تو حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھی ہی نہیں. تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی. بہرحال میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے. اے نبی، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے. ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی. ان کے لیے
یہ روز ایک ایک چیزوں کا مطالبہ کریں گے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کرامت حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں، تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے، ابھی کر کے دکھا دو، ابھی کر کے دکھا دو. اچھا کیا کر کے دکھائیں؟ تو کہیں گے مٹی میں سے تم سونا نکال کے دکھا دو. ہاں میاں، تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے، سننا نکال کے دکھائیں. میرے عزیزو، اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے تھے. اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا. جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لے آئے. کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانے. نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا. حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا. اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ، برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے. اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں. جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں. سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے. کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں گے. وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا. لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں کون سا مرید 30 مار کھاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو؟ ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں. ارے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نہیں دکھایا اللہ نے، اور تمہیں جھوپڑ پٹی میں دکھائے. یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں، مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں، ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں. اس کو پہچانو. شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے، کس سے نہیں کرو. کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں. یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے.
پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان، اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا، اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں۔ جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے۔ اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی، خود ٹوٹ جائے گی۔ میں پیر ہی نہیں ہوں، میں پیر ہوں، پیر نہیں کہلاؤں گا، پیر۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو۔ میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو۔ جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں، نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا۔ عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی تھی؟ اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی۔ تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا۔ یہ پیر و مرشد ہے۔ اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں، ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے، علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، میرے سے سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے، کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑو، پیر کی عبادت میں لگا ہے، سب جنت دلا دے گا۔ کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے، کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، میں سب بخشوا دوں گا، سب بخشوا دوں گا۔ جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ، جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو، اسے بٹھاؤ اس کے ساتھ۔ منکر نکیر آنے والے، پیر صاحب بیٹھو یہاں پر، جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا، دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے۔ حشر کے معاملات بہت سخت ہیں، جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن، پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا۔ انبیاء کرام کا حال یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت ہے حدیث پاک میں، پوری قوم ان کے پاس جائے گی اور کہے کہ سفارش کریں، تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اے لوگوں، دنیا میں مجھ سے ایک عمل ہو گیا تھا، ایک فرعونی کو میں نے گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک فرعونی وہ لڑ رہا تھا، کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے ایک آدمی کے ساتھ۔ تو ان کے خاندان والے آدمی نے مدد کے لیے پکارا، آپ گئے،
اس کو گھونسا مار دیا، وہ مر گیا۔ دوسرے دن پتا چلا کہ ان کے خاندان والا جو آدمی تھا وہ خود غلطی پر تھا، وہ آدمی نہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہ غلطی پہ نہیں تھا، یہی غلطی پر تھا، اسی نے مدد کے لیے بلایا، اسی نے مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر بڑی پشیمانی ہوئی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر کے توبہ کیا، استغفار کیا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا۔ اب حدیث میں سنتے ہیں آپ، قیامت کے دن جب پوری مخلوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائے گی تو وہ کہتے ہیں زندگی میں میرے سے ایک عمل ایسا ہو گیا تھا، میرے گھونسے سے ایک ناحق آدمی مر گیا تھا، آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے وہ سوال نہ کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تم مجھے سفارش کی بات کر رہے ہو، مجھے خود میرے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وہ عمل مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے، میں کہاں سب کی سفارش کروں گا۔ اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر، وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا۔ عورتوں، ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن مصافحہ، بدن دبانا، مالش کروانا، یہ چیز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے۔ تم اپنے جسم کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، MBBS چاہیے، MD چاہیے، اور اپنے روح کے علاج کے لیے جھولا چھاپ جس کی کوئی شریعت میں علم بھی نہیں، ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا۔ وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ خود بیمار آدمی ہے بیچارہ، روحانی بیمار ہے۔ ہاں، جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے۔ وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے، یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے۔ یہاں پر سب آتا رہے، سب تم چلتے رہو، سب ٹینشن فری ہو کر کے جیو۔ کچھ مرید ایسے بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نذرانہ ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا، کچھ بھی بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ سب جاہلوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں میرے عزیز، جاہلوں کے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا؟ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں، میں ہوں نا؟ کسی سے کہا ہو؟ عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں، حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، کیا کہتے ہیں؟ اعملی لا اغنی عنکی شیئا، تو اپنے عمل میں پوری ہو، سارے عمل پوری کرتے رہنا، یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو، نماز معاف ہو جائے گی، ہے؟ آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہے، تمہاری نمازیں جاتی رہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں۔ بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات، کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں، سامنے دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے رد میں میں نے پیروں کو لیا، باقی میری بات دور تک چلی گئی۔ ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا؟ یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کا سیدھا سا جواب ہے، اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، انہوں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب، چندہ چھاپ پیر صاحب، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے، علاج ہونی چاہیے، آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو، 12ویں کے 12 روپے رکھ دو یا 1200 رکھ دو۔ یہ بزرگوں کے عرسوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں رواج ہے۔ پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا، 1,24,000 نبیوں کے نام کے حساب سے نذرانہ رکھ، 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ، تیرا علاج ہو جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نذرانہ، تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے، مرید ہے اس زمانے کا۔ تو اس نے کہا بالکل حضور، آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں، میں 1-1 روپے ڈالتا جاؤں گا۔ کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب؟ کیونکہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں، نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں، صرف حضور نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہہ دیا 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ دے، 1,24,000 روپے تیرا علاج ہو جائے گا۔ مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے، ایک ایک نبی کا آپ نام بولتے جائیں، میں ڈالتے جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب 12 یا 13 نبیوں تک پہنچ سکے، اتنے نام یاد تھے، 12 روپے ملے اور کیا ملے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہوں، اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا؟ کتاب اترنا چاہیے ہمارے سامنے تب ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر کہہ رہی اللہ دکھنا چاہیے ہمیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تم اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو، جو ان کے بس میں نہیں ہے ایسی چیز نہ پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا، یہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت ہے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں مسجد اسی وقت جاؤں گا جب مسجد کے محراب میں مجھے اللہ دکھے گا۔ کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہم بغیر دیکھے ایمان بھی لاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ آسمان سے آ رہا ہے، جبرائیل لا رہے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں؟ لیکن آج تک اس امت نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے نبی سے کہ اترتی ہوئی دکھے ہمیں آیتیں تب ایمان لائیں گے۔ نہیں، اے رسول پاک آپ کی زبان سے نکلے یہی ہمارے لیے ایمان ہے۔ حضور اکرم نے فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہی رکھو کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ناممکن ہے ان کا سوال جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ ایسے سوالوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، کڑک آتی ہے، بجلی آتی ہے، اور ایسے سوالوں کے کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک فرماتا ہے۔ آگے کی آیتیں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو ایسا بنا لیا۔ یہ یہودیوں کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے گمراہ ہو گئی تھی، اس پر میں گفتگو کروں گا کل انشاءاللہ، کہ یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر کے اس کی پوجا میں ایسے لگ گئے جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی کہ اللہ ہے۔ آسمان اتار کر کے نیچے تک دکھا دیا اللہ نے، پھر بھی بچڑے کے پیچھے لگ گئے، پھر بھی بچڑے کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کے سروں تک آسمان آ گیا تھا۔ یہ ایسی بات نہ سمجھے آپ چھت خالی تڑکے تو آپ بھاگ جائیں گے، آسمان نیچے آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آسمان ہی نیچے سروں تک آ گیا تھا، اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دیا اللہ ہے، پوری طاقت ہے۔ اور جب آسمان پھر چلا گیا ان کی توبہ کے بعد، پھر بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ آج میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود آج بھی بچڑے بچڑیوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔